السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، سوشل میڈیا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی گفتگو میں ہم نے بہت بیسک باتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اور بات اس جگہ پہ ختم ہوئی تھی کہ ہم لوگ سوشل میڈیا یا میڈیا سے کٹ کے جو آج کے حالات ہیں اس اعتبار سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، بلکہ کسی نہ کسی حد تک ہم کو انوالو ہونا ہوگا۔ سوشل میڈیا جہاں اس کے اپنے فوائد ہیں، بے انتہا فوائد ہیں، کہ انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ کسی سے بھی رابطے میں آ جائے، جن کو جانتا ہے ان سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں آ جاتا ہے، اور نہ یہ کہ جن کو جانتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، دوسری دنیا میں یعنی دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، وہ ہم سے نہ جانے کتنی دور ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بہت کم ٹائم میں ان سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ رہبر معظم نے بھی سوشل میڈیا سے متعلق ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس میں قوی ہونا انسان کے لیے یا قوموں کے لیے یہ ایک حیات ہے، ایک زندگی ہے، یعنی یہاں پہ خود ایک انسان کا اپنا وجود ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ سوشل میڈیا سے ہمارا پورا وجود ختم ہو جائے اور ہمارا اس میں وجود نہیں رہنا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ خود یہاں پہ قوی ہونا ایک زندگی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جیسا کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے پیش کیا تھا، یہ بات عرض کی تھی کہ ڈس بیلنس، افراط و تفریط جو ہے وہ خود ایک مشکل ساز ہے۔ تو جہاں پہ ہم ایک دم سے سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑ سکتے، وہیں پہ اگر وقت کو زیادہ اس میں ہم لگا رہے ہیں اور زیادہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی پرابلم ہے۔ مثلا اگر جو بات ایک مشکل پیش کی گئی تھی کہ مثلا بعض اوقات گھر میں بھی ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ رابطے میں نہیں رہ پاتے ہیں، بھائی سے نہیں رہ پاتا ہے، ہسبینڈ وائف ہسبینڈ سے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سب اپنے اپنے سوشل میڈیا میں بزی ہیں، اور گھر میں ایک دوسرے سے دوست احباب ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں رہ پاتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ لازمہ ہے، نہیں، سوشل میڈیا کو ہم وقت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جتنا اس کا حق ہے اس سے زیادہ وقت دیتے ہیں، اس لیے یہ پرابلم پیش آتی ہے۔ نہ یہ کہ صرف سوشل میڈیا، مولا کائنات کا قول ہے کہ اب تقوی الہی اختیار کرو، اپنے کاموں کو منظم کرو، یہ مولا کی وصیت ہے، اور وصیت کے آغاز میں مولا نے اس بات کو پیش کیا۔ لہٰذا جہاں پہ ساری چیزوں کو منظم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں پہ ہم سوشل میڈیا کا وقت بھی منظم کریں۔ یا جو مسائل ہیں کہ مثلا مائیں اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کر پاتی ہیں، بہت زیادہ گھر میں وقت نہیں دے پاتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کو، معلوم کیا ہوا صاحب، جب دیکھیے وہ موبائل میں لگی ہوئی ہیں، جو اپنے آفس کے کام اپنی ذمہ داریوں کو نہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھیے صاحب آپ موبائل میں لگے ہیں، سوشل میڈیا میں لگے ہوئے، ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، کچھ نہ کر کے بھی ہم بزی ہیں، کام کچھ نہیں ہے لیکن فرصت بالکل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بزی ہیں، اتنا بزی ہو گئے ہیں موبائل پہ کہ جو واقعی جو ہماری مصروفیت، در واقع یہ جو ہماری مصروفیت ہے یہ ایکچول مصروفیت نہیں ہے، ورچوئل مصروفیت ہے، کاذب جھوٹی مصروفیت ہے۔ ایکچول مصروفیت وہ ہے کہ جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جائے، ہمارے اہداف کی طرف لے کے جائے۔ سوشل میڈیا کو ہم اپنے اس ہدف کے راستے کا جز بنائیں، نہ کہ سوشل میڈیا کو اپنا ہدف بنا لیں۔ فرق ہے دونوں میں۔ صبح شام جب دیکھیں، بس آدمی صبح اٹھا، آنکھ کھلی، سب سے پہلے اس نے موبائل اٹھایا، کوئی میسج تو نہیں، فیس بک میں کیا حالات ہیں، ٹویٹر میں کیا حالات ہیں، سب۔ تو یہ مشکل ہے کہ مثلا انسان بہت زیادہ وقت اس پہ دے دے۔ اس میں ہم کو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وقت کو مینیج کرنا ہوگا، ورنہ فوائد بھی ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سارے حالات آپ کو بہت آسانی سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ مثلا سب سے بڑی چیز یہ کہ جیسے ایک آدھ چیز کو بنوانے مثال لیں، خود واٹس ایپ ہے۔ واٹس ایپ ایک ایسا اپلیکیشن ہے کہ جو ہمارے میسج کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اسی میں آپ کے مثلا
ٹیلی گرام اور اس طرح کے دوسرے بھی آ جائیں گے. اس کا کام کیا ہے؟ ہمارے میسج کو دوسرے تک پہنچانا. در واقع اگر آپ اس کو ماضی میں جا کے دیکھیے، تھوڑا پہلے جائیے گا تو جیسے ہم نارمل میسج کرتے تھے، اب یہ تھوڑا اس سے اپ گریڈ ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزیں نہیں بھیج سکتے جو اس میں بھیج دیتے ہیں. اب اس میں ویڈیو کال بھی ہے، آڈیو کال بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ایک بیس وہی ہے. اور تھوڑا اس سے پہلے جائیے تو اس کو اور بیسک نگاہ میں دیکھیے گا تو جیسے وہ خط ہوتے تھے، لیٹر بائی پوسٹ بھیجا جاتا تھا، وہ چیز ہے. تو انسان یہ سب کم کرتا تھا، یا کوئی خاص مقصد کسی کو پہنچانا، خاص پیغام میسج پہنچانا ہوتا تھا، یا یہ کہ مثلا ایک صلہ رحم اور رابطے کو باقی رکھنے کے لیے. لیکن انسان فالتو میں ان چیزوں کو نہیں یوز کرتا تھا. مثلا جب یہ میسیجز پیسے کے ہوتے تھے اس وقت لوگ کتنا میسج کرتے تھے. آج جب واٹس ایپ نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کے میسج فری میں جا رہے ہیں تب ہم کتنا کرتے ہیں. اس کا مطلب کہ اہمیت اس میسج کی نہیں ہے، اہمیت اس کی ہے کہ یہ ایک ہم کو ذریعہ فری کا مل رہا ہے، لہذا ٹھیک ہے ایک کی جگہ 10 بھیج دو، اگرچہ یہ فری نہیں ہے. ہم اپنے ڈیوائس پہ، اپنے موبائل پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم نیٹ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت تھوڑا سا ہی صحیح، لائٹ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے قیمتی چیز جو ہے ہم اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. یہ ایک الگ پرابلم ہے کہ ہماری فکروں کو مادی فکر بنایا گیا ہے، لہٰذا ہم جہاں پہ پیسے بچتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں فائدہ ہے، اور جہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں نقصان ہے. یہاں پیسہ تو بچ رہا ہے لیکن ہماری قیمتی زندگی، قیمتی وقت صرف ہو رہا ہے، جس کا اثر بچوں کی تربیت پہ پڑ رہا ہے، جس کا اثر فیملی لائف پہ پڑ رہا ہے، جس کا اثر انسان کی رشتہ داریوں پہ پڑ رہا ہے، جس کا اثر انسان کا جو سرکل ہے اس پہ پڑ رہا ہے، اس میں ہم دور ہو رہے ہیں. تو اتنی قیمتی چیزیں قربان ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے وہ 1 روپے بچ رہے ہیں، 50 پیسے بچ رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ پہلے مثلا 5 روپے کا میسج ہوتا تھا، وہ 5 روپے بچ رہے ہیں. پہلے آدمی کتنے میسج کرتے تھے انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن آج کرتے ہیں دھڑا دھڑ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم فری میں کر رہے ہیں. وہ کوئی حرج نہیں ہے. ابھی کیا میٹر میسج ہو رہا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. جو آیات روایات جو لوگوں کی باتیں ہیں، اور وہ زیادہ اہم ہیں ان چیزوں سے، بالخصوص اس سے متعلق قرآن نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے. لیکن خود استعمال، تو یہ جو وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا مینیج کریں، بہترین ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رابطے میں رہ سکتے ہیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا. یہ نہیں کہ فری ہے تو بس کرتے ہی جائیں. لہٰذا مثلا ہر انسان کی زندگی میں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو 2 کاموں کے بیچ کا وقت ہوتا ہے، اور مثلا وہ بہت کم ہوتا ہے، 5 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کا، کہ جس میں کوئی تیسرا بڑا کام نہیں کر سکتا. اگر ہم اس طریقے سے مینیج کر لیں کہ وہ جو 2 کاموں کے بیچ کا وقت ہے 5-7 منٹ کا، یا جب ہم تھوڑی دیر کے لیے بیکار بیٹھے ہوں، تو یہ طے کر لیں کہ ہم کو مثلا ایک مرتبہ اگر موبائل ہاتھ میں لینا ہے تو بہت زیادہ اتنی دیر تک ہم کو یوز کرنا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا یا موبائل کے آنے سے ہمارا اس کا اثر دوسرے کاموں پہ پڑ رہا ہے، وہ خود بخود کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم وقت کو مینیج کریں گے. مولا کائنات کی وہ وصیت یاد ہو، اپنے کاموں کو منظم کرو. نامنظم ہے وہ لوگ کہ جو ہاتھ میں موبائل لے کے بھول جائیں کہ ہم کو اس کے بعد کیا کرنا. یعنی اس کا مطلب کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں ہے. موبائل نے ان کے ہوش و حواس کو سلب کر لیا ہے، ان کے ہوش و حواس کو کھو دیا ہے. تو وہ جو ہمارا فالتو وقت ہوتا ہے، بیکار وقت ہوتا ہے، خاص کر کے خواتین ان فالتو وقت میں. دوسری طرف سے جو فالتو باتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ فری کا ہے تو ہم اضافی باتیں کریں، فالتو باتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہم مینیج کریں، ان چیزوں کو کم کریں، تو خود بخود پھر جو ہماری دوسری اپنی مصروفیات ہیں ان کو ہم وقت دے سکیں گے. بالخصوص بچوں کی پرورش، خود یہ آپس میں جو انٹریکشن ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، آپس میں سرکل میں جو ایک دوسرے سے رابطہ، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. اور خاص کر کے ابھی ہم اس زمانے میں قدم رکھ رہے ہیں کہ جب کہ فون کال بھی بہت مہنگی نہیں رہ گئی ہے. تو نسبتاً اگر دیکھیں آپ وقت کے حساب سے تو سوشل میڈیا پہ، یعنی ان چیزوں سے، میسیجنگ سسٹم سے بات کرنے میں شاید زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے. اگر ہم کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی اہم ہے، تو ایک مرتبہ کال کریں، اور کال کر کے ہم 1 منٹ 2 منٹ میں جو اہم چیزیں ہیں یا جتنا اس کے لیے وقت درکار ہے بات کو کریں، اور کرنے کے بعد اس سسٹم کو ختم کر دیں. تو اس سے خود بخود وقت ہمارا محفوظ رہے گا. لیکن سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اثر وقت پہ ہے، جس کے ذریعے سے بہت زیادہ انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے. اگر اس وقت کو بچانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو
خود سوشل میڈیا کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک بہت بڑے نقصان سے ہم محفوظ رہیں گے. ابھی یہ بات ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ہم ختم کرتے ہیں. اگلی گفتگو میں ہم اسی جگہ سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.